اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اسی آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ما علی الرسول، رسول کے ذمے نہیں ہے، الا مگر البلاغ پہنچانا، واضح طور پر پہنچا دینا، یعنی کہ رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ ما بھی یہاں پہ نافیہ ہے اور الا بھی نافیہ ہے، تو جب ایک کلام میں دو حروف نافیہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کلام کا مثبت معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کہ ویسے تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الا بھی نہیں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو جب دو حرف نہیں کلام میں جمع ہو جائیں گے تو کس کا معنی دیں گے؟ مثبت معنی دیں گے، یعنی کہ رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے باطن میں ہے یا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک حکم ہے کہ ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آپ تک ہمارے پیغام کو پہنچا دیں۔ پھر اطاعت پر اور ثواب پر عذاب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سے وہ شخص مخفی یعنی کہ پوشیدہ نہیں ہے جو اطاعت کرے یا ہماری اطاعت نہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اگرچہ اعجبک تمہیں پسند آئے، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بہت پسند آئے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو یا عقل مندو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں وہ اور جو پاک چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ جو پاک چیزیں ہیں وہ تعداد میں کم ہوں، ناپاک کا رواج ہو یا بہت زیادہ کثرت سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا ہوا ہے کہ دنیا میں یا بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک چیز یا حرام چیز کا رواج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے اس کا استعمال وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ فیشن کے طور پر وہ استعمال ہونے لگتا ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو کیا بتایا ہوا ہے کہ وہ صرف عام ایک رواج ہونے کی وجہ سے وہ ایک حرام چیز کو، ایک ناپسندیدہ چیز کو اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کہ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا نہ سوال کرو، نہ پوچھو، ان اگر تبدا لکم تم پر ظاہر کر دیا جائے، تسؤکم تمہیں بری لگے، وَإِن اور اگر تسألوا تم سوال کرو، عنہا اس کے متعلق، حین ینزل القرآن
ہاں جی، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو بدا لکم، تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، اف اللہ عنہا، اللہ نے ان گزشتہ جو تم نے سوالات کیے تھے ان کو معاف فرما دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی آیت کا بامہ ترجمہ سنیں کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان گزشتہ سوالات کو معاف فرما دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت حلم والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں کیا بتایا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیکار قسم کے سوال وغیرہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا نزول جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے جو فضول قسم کے سوالات ہیں اس کے جواب میں کوئی ایسا کام فرض کر دیا جائے جس کو پورا کرنا مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، تو جتنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں اس پر عمل کرو۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کر دیں تو تم اس کو کیا کرو، لے لو، اور جس چیز سے منع کریں تم اس سے کیا کرو، باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کیا بتایا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول، یعنی کیا بتایا کہ پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنے نبیوں سے بے معنی اور فضول قسم کے سوالات کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں ان کی جو شریعت کے جو قوانین ہوتے تھے وہ بھی سخت ہوتے جاتے تھے، اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی چلی جاتی تھی، جس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے دیکھیں کہ سورۃ البقرہ، اس میں بھی ایک تھا نا کہ تذکرہ تھا گائے کو ذبح کرنے کا۔ ٹھیک ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، مطلق ایک حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اب ان لوگوں نے نا بے معنی سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے جا کر سوال کریں کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ اچھا، پھر وہ جب یہ ان کا یہ والا سوال تھا تو پھر ان کے لیے اور مشکلات ہوگی نا۔ اچھا، پھر انہوں نے مزید یہ سوالات کرنا شروع کر دیے کہ حضرت موسیٰ آپ جائیں اللہ کے پاس سوال کریں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گیا، اتنا زیادہ مشکل ہو گیا کہ اس گائے کو تلاش کرنا، اور آخر کا جب وہ والی گائے ملی اور جس کی تھی اس نے اس کے وزن کے برابر ان سے سونا طلب کیا، یعنی بنی اسرائیل والوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، مشکل میں ڈالا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہ اپنے رسول سے اتنے سوال نہ کرو، بلا مقصد سوالات نہ کرو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سوالات کی وجہ سے پہلی قومیں جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اپنے دین کے بارے میں حلال اور حرام اور زندگی کے مشکل مسائل، یعنی کہ زندگی کے جو مسائل جتنے بھی ہیں وہ اگر تم پر جو عیاں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور ویسے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کیا نام ہے کسی وہ ایک بات کو ایک مذاق کے طور پر یا کسی بات کو ہم نے الجھانے کے طور پر سوالات کرنے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، تم اس کی اصلاح وہ صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہو، پھر تم لازمی سوال کرو۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے بس ایک ہنسی مذاق میں یا ایک بات کو بڑھانے کے لیے یا الجھانے کے لیے سوال کرنے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بھول چوک کر ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ عفا اللہ عنہا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی اسے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے اور حلیم، حلم والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 102، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين۔ قد تحقیق، قد سألها سوال کیے گئے، سوالات کیے گئے، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا بہا کافرین، ہاں پھر وہ ان باتوں کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ یقیناً تم میں سے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے
پھر وہ ان باتوں کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے؟ کافر ہو گئے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ جو بے معنی جو سوالات کیے جاتے ہیں، بے مقصد سوالات کیے جاتے ہیں، ان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ ما جعل اللہ، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن، بحیرہ، ولا سائبتن، اور نہ سائبہ، ولا وصیلتن، اور نہ وصیلہ، ولا حامن، اور نہ حام، ولکن الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کاذب، جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرہم، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یا اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ والی جو آیت ہے، اس آیت میں کیا بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، یا کفار جو تھے، اپنے لیے کچھ جانوروں کو، کچھ چیزوں کو حلال، کچھ جانوروں کو حلال سمجھتے تھے، اور انہی میں سے کچھ کو حرام کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انہی جانوروں میں سے، جیسے پیچھے تذکرہ ہوا ہے بحیرہ کا، سائبہ کا، وسیلہ کا، اور حام۔ ٹھیک ہے، تو وہ یعنی یہ وہ جو جانور تھے، جیسے بحیرہ، اس کا تذکرہ ہوا، یہ کون سا جانور تھا کہ اس کے ایسا جانور جس کے کان کو چیر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کا جتنا بھی دودھ وہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بتوں کے نام پر وہ دیا جاتا تھا۔ یہ کون سا تھا؟ جانور بحیرہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو سائبہ جانور، وہ کیا تھا کہ یعنی کہ وہ جو سائبہ جانور تھا وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یعنی کہ اس جانور سے پھر کسی بھی قسم کا جو فائدہ اٹھانا وہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے تو حلال کیے ہوئے تھے نا ساری کی ساری چیزیں، پھر ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ والی ساری چیزیں حلال کی ہوئی تھی کہ یہ کام درست نہیں، یہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا تذکرہ ہوا ہے ولا وصیلتن، وسیلہ، یعنی کہ کون سی اونٹنی؟ یعنی کہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے اور اس بیچ میں کوئی نر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس اونٹنی کو بھی کس کے نام پر چھوڑ دیتے تھے؟ وہ بتوں کے نام پر، اس سے پھر کوئی بھی فائدہ نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے حام۔ حام یعنی کہ ایک نر اونٹ ہوتا تھا، اور اس اونٹ کو بھی کس کے نام پر چھوڑ دیتے ہوتے تھے؟ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کا حلال یا حرام، اس کا اختیار صرف اور صرف کس کی ذات کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ایک حقوق یا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی قانون ہوتا ہے اس میں وہ مداخلت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کو یا عام لوگوں کو اس باتوں سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔